وہ عظیم واقعہ جب انسان اللہ سے ملا، جب اللہ کے ظہور کے تمام پردے ہٹ گئے تو وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام چونک گئے، وہ کون سی جگہ تھی جہاں اس کائنات کے مالک ظاہر ہوا؟ اس جگہ کیا ہوا؟ آج وہ مقام کہاں ہے؟ اس ویڈیو میں ہم وہ مقدس مقام کوہ طور کے بارے میں جانیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ظہور کو دیکھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جلا وطن ہوئے تو وہ مدین پہنچے، جہاں انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے شادی کی اور وہیں سکونت اختیار کی۔ وہ 10 سال مدینہ میں رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی کمی محسوس ہونے لگی، اس لیے انہوں نے مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین سے مصر تک کا سفر ایک طویل سفر تھا اور راستہ کچا اور صحراؤں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سفر کی اندھیری رات تھی، ہوا خشک اور موسم سرد تھا۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو راستے میں گم ہو گئے۔ آگ لگانے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور آپ گھر والوں کے پاس غلام اور بکریاں تھیں۔ سرد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ایک جگہ رک گئے۔ وہاں آپ نے پتھر رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، کیونکہ شدید سردی اور تیز ہواؤں کی وجہ سے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ صفورہ بھی حاملہ تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان تھے۔ اس وقت روشنی اور گرمی صرف آگ کی موجودگی سے حاصل کی جا سکتی تھی۔ بس جب اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے دور سے آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شاید کوئی اور مسافر ہے جس نے آگ جلائی ہے، شاید وہ ہماری مدد کرے یا ہمیں راستہ دکھائے۔ تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں کوئی خبر لاؤں یا آگ سے کوئی انگارہ لاؤں جسے تم جلا سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ لانے کے لیے چل پڑے۔ راستہ بہت پتھریلا اور اونچا تھا۔ وہ اسے عبور کر کے ایک غار نما جگہ میں داخل ہوا۔ اس طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی، اور جب آپ روشنی کے قریب پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سبز جھاڑی آگ کے شعلوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ آگ کے شعلے جل رہے ہیں لیکن درخت کی ایک شاخ بھی نہیں جل رہی تھی اور نہ ہی کوئی نشان اور دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہاں کوئی نشان یا دھواں نہیں اٹھ رہا تھا اور نہ ہی گرمی تھی۔ یہ منظر بڑا عجیب اور آنکھوں کو متاثر کرنے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت سے اس درخت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ درخت آپ سے مغرب میں صحیح سمت میں تھا۔ اچانک مجھے آواز آئی، موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اگر تم اپنے جوتے اتار دو تو تم مقدس وادی طویٰ میں رہو، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو اور میری یاد میں نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کے طور پر منتخب کیا ہے کہ مصر جا کر فرعون کو اللہ سے ڈراؤ، نیز اب سے موسیٰ کی حفاظت اللہ کے ذمے ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں اور ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کام اس سے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، موسیٰ، اسے دور پھینک دو۔ اس نے عصا کو پھینک دیا۔ اچانک وہ زمین پر گرتا ہوا دیکھا، وہ سانپ بن گیا جو ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، مڑے اور بھاگے اور مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اسے پکڑو، ہم اسے واپس ویسا ہی کر دیں گے جیسا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈر کر سانپ کو پکڑا اور وہ واپس لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اس کے گلے میں ڈالو، یہ بغیر کسی نقص کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور ان کے گلے میں ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو روشنی اور چمک تھی جو بے مثال تھی۔
چنانچہ یہ دونوں معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے بات کی اور واپس آئے تو کوئی ان کے چہرے کی طرف نہ دیکھ سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ خوبصورتی اور روشنی اس وحی کو دیکھنے کے بعد آئی۔ جس نے آپ کی طرف دیکھا وہ آپ کے نورانی چہرے کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھ لگ جاتے تو وہ شخص گھبرا جاتا۔ پہاڑ سے واپسی کے بعد مصر روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات سے کلام کرنے کی سعادت کے لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں وہ پہاڑ جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں، اس پہاڑ کی چٹانیں اللہ کے ظہور کو برداشت نہ کر سکیں اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی اللہ کے ظہور کی وجہ سے۔ یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو چکا ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو ہر روز 2 مختلف درجے حرارت کو تبدیل کرتا ہے۔ یہ صبح کے وقت بہت گرم اور رات کو بالکل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ بھی ہر روز اپنا رنگ بدلتا ہے۔ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ نظر آتا ہے اور دن میں سرمئی رنگ میں بدل جاتا ہے۔ آج سینٹ کیتھرین نام کا چرچ پہاڑ کی وادی میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی۔ وہ ہولی جھاڑی آج بھی وہیں ہے۔ انتظامیہ نے لکڑی کی رکاوٹیں کھڑی کر کے راستہ بند کر دیا ہے جہاں لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ماہرین نباتات نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ اس جھاڑی کو دنیا کے کسی بھی حصے میں کاشت نہیں کیا جا سکتا۔ آخرکار اس جھاڑی کی ایک کٹنگ جھاڑی سے کچھ دور بوئی گئی اور وہاں ایک پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو ایک معجزہ تسلیم کیا ہے، تاہم اس واقعے میں بہت سے پوشیدہ پیغامات ہیں۔ ایسے پیغامات ہیں جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنا بڑا اور سخت پہاڑ اللہ کے ظہور کو برداشت نہیں کر سکتا اور جل کر سیاہ ہو گیا، لیکن مومنوں کا دل اللہ کے ظہور کو برداشت کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے الفاظ قرآن کریم کو اپنے دلوں میں محفوظ کر سکیں۔ یہ دل اتنا عظیم اور بابرکت ہے کہ فرشتے بھی اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اگر اسے اتار دیا جاتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتا اور گر جاتا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔